السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین سامعین، امید کہ آپ سب بخیر ہوں گے۔ اس سے پہلے والے سبق میں نماز کے فرائض ہم نے بیان کیا تھا۔ نماز کے فرائض میں سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ، اور اسی طرح اسٹیپ بائی اسٹیپ ہم ہر فرض کا ایک ویڈیو بنائیں گے تفصیلات کے ساتھ۔ اس سے پہلے ہم نے تکبیر تحریمہ کا ویڈیو تفصیل کے ساتھ بنایا ہے، اور آج کا یہ ویڈیو نماز کا دوسرا فرض یعنی قیام پر ہے۔ نماز کا دوسرا فرض قیام یعنی نماز میں کھڑا ہونا، اور قیام کی کمی کی جانب حد یہ ہے کہ ہاتھ پھیلائے تو گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچے، اور پورا قیام یہ ہے کہ سیدھا کھڑا ہو۔ مسئلہ: قیام کی مقدار اتنی دیر تک ہے جتنی دیر قرۃ ہے، یعنی بقدر قرۃ فرض قیام بھی فرض ہے، اور بقدر قرۃ واجب و سنت قیام بھی واجب و سنت ہے۔ مسئلہ: مذکورہ حکم پہلی رکعت کے سوا اور رکعتوں کا ہے۔ پہلی رکعت میں قیام فرض میں تکبیر تحریمہ کی مقدار بھی شامل ہو گئی، اور قیام مسنون میں ثنا، تعوذ اور تسمیہ کی مقدار شامل ہو گئی۔ قیام کے تعلق سے اہم مسائل۔ قیام کہتے کسے ہیں؟ قیام یعنی آپ نماز کے لیے جو نیت باندھتے ہیں تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے آپ جو نیت باندھتے ہیں، اور پھر کھڑے ہو کر کے سورہ فاتحہ اور کوئی سورت ملاتے ہیں، تو کھڑے ہو کر کے جب آپ قرأ کرتے ہیں اس کھڑے ہونے کی حالت کو قیام کہتے ہیں۔ قیام کے تعلق سے اہم مسائل۔ مسئلہ: فرض، وتر، عیدین اور فجر کی سنت میں قیام فرض ہے۔ اگر بلا عذر صحیح بیٹھ کر یہ نمازیں پڑھے گا تو نماز نہ ہوگی۔ مسئلہ: ایک پاؤں پر کھڑا ہونا یعنی دوسرے پاؤں کو زمین سے اٹھا رکھ کر قیام کرنا مکروہ تحریمی ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے ایسا کیا تو حرج نہیں۔ مسئلہ: اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے، یعنی ایسے بیمار کے لیے حکم ہے کہ جو بہت زیادہ دیر تک کھڑا نہیں رہ سکتا۔ ہاں البتہ اتنا ضرور ہے کہ وہ کھڑا ہو کر کے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، تو کہتے ہیں اگر آپ کے اندر میں اتنی طاقت ہے کہ تکبیر تحریمہ کھڑے ہو کر کے کہہ سکتے ہیں، تو کہتے ہیں کہ اس بندے پر فرض ہے کہ کھڑے ہو کر کے وہ قیام کی حالت میں تکبیر تحریمہ کہے، اور اگر بعد میں پھر کھڑا ہونے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ جائے، کوئی حرج نہیں۔ اگر کچھ دیر کے لیے بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اگرچہ اتنا ہی کھڑا ہو کر اللہ اکبر کہہ لے تو فرض ہے کہ کھڑا ہو کر اتنا کہہ لے پھر بیٹھ جائے۔ مسئلہ: آج کل عموماً یہ بات دیکھی جاتی ہے کہ ذرا سی بے طاقتی یا معمولی مرض یا بڑھاپا، کبر سنی کی وجہ سے سرے سے بیٹھ کر فرض پڑھتے ہیں، حالانکہ ان بیٹھ کر نماز پڑھنے والوں میں بہت سے ایسے بھی ہوتے ہیں کہ ہمت کرے تو پورے فرض کھڑے ہو کر ادا کر سکتے ہیں، اور اس ادا سے نہ ان کا مرض بڑھے، نہ کوئی نیا مرض لاحق ہو، نہ گر پڑنے کی حالت ہو۔ بارہا کا مشاہدہ ہے کہ کمزوری اور بیماری کے بہانے بیٹھ کر فرض پڑھنے والے کھڑے رہ کر بہت دیر تک ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو بیٹھ کر فرض پڑھنا جائز نہیں، بلکہ فرض ہے کہ کھڑے ہو کر فرض ادا کریں۔ مسئلہ:
اگر کوئی شخص کمزور یا بیمار ہے لیکن عصا یعنی لاٹھی، عصا یا خادم یا دیوار پر ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تو فرض ہے کہ ان پر ٹیک لگا کے کھڑا ہو کر پڑھے۔ مسئلہ، کشتی پر سوار ہے اور وہ چل رہی ہے تو بیٹھ کر اس پر نماز پڑھ سکتا ہے، یعنی جب کہ چکر آنے کا گمان غالب ہو۔ اسی طرح چلتی ٹرین، بس دیگر سواریوں میں اگر کھڑا رہنا ممکن نہیں تو بیٹھ کر نماز پڑھ سکتا ہے، لیکن پھر اس نماز کا اعادہ کرے۔ مسئلہ، قیام میں دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگل کا فاصلہ رکھنا سنت ہے، اور یہی ہمارے امام اعظم سے منقول ہے۔ مسئلہ، قیام میں تراویح بین القدمین، یعنی تھوڑی دیر ایک پاؤں پر زور وزن رکھنا اور پھر تھوڑی دیر دوسرے پاؤں پر زور یعنی وزن رکھنا سنت ہے۔ مسئلہ، نمازی کو حالت قیام میں اپنی نظر سجدہ کی جگہ کرنا مستحب ہے۔ مسئلہ، قیام میں مرد ہاتھ یوں باندھے کہ ناف کے نیچے دائیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کی کلائی کے جوڑ پر رکھے اور چنگلیاں اور انگوٹھا کلائی کے ارد گرد حلقہ کی شکل میں رکھے اور بیچ کی تینوں انگلیوں کو بائیں ہاتھ کی کلائی کے پشت پر بچھا دے۔ مردوں کے لیے حکم ہے کہ ناف کے نیچے ہاتھ باندھے، لیکن پہلے یہ بایاں ہاتھ کے اوپر یہ داہنا ہاتھ رکھے اور اس طور پر یہ کلائی کا جو حصہ ہے دوسرے کلائی کے جوڑ پر رکھے، اور پھر یہ انگلی ہے یہ چھوٹی والی انگلی، اس سے یہ والا حصہ پکڑ لے اور اس سے ادھر والا حصہ پکڑ لے، اور یہ تین کی جو بیچ کی جو انگلی ہے تین اس کے اوپر رکھے اور اسے پکڑ لے۔ وہی فرماتے ہیں کہ مردوں کو اسی حالت پر رکھنا ہے۔ عورتوں کے تعلق سے فرماتے ہیں کہ عورت بائیں ہتھیلی سینہ پر پستان کے نیچے رکھ کر اس کی پشت پر داہنی ہتھیلی رکھے۔ مسئلہ، کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت ہو جب بھی نماز نفل بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، مگر کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے۔ حدیث میں فرمایا ہے کہ بیٹھ کر پڑھنے والے کی نماز کھڑے ہو کر پڑھنے والے کی نصف ہے، اور اگر کسی عذر کی وجہ سے بیٹھ کر پڑھے تو ثواب میں کمی نہ ہوگی۔ آج کل عوام میں عام رواج پڑ گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر پڑھنی چاہیے، اور شاید نفل نماز بیٹھ کر پڑھنا افضل گمان کرتے ہیں، لیکن یہ خیال غلط ہے۔ نفل نماز بھی کھڑے ہو کر پڑھنا افضل ہے، اور کھڑے ہو کر پڑھنے میں دونا ثواب ہے۔ البتہ اگر بغیر کسی عذر کے بھی نفل نماز بیٹھ کر پڑھی تو نماز بلا کراہت ہو جائے گی، مگر ثواب آدھا حاصل ہوگا۔ مسئلہ، حضور پر نور سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نفل نماز بیٹھ کر پڑھی، مگر ساتھ میں یہ بھی فرمایا کہ میں تمہارے مثل یعنی تمہارے جیسا نہیں، میرا ثواب کھڑے ہو کر اور بیٹھ کر دونوں میں یکساں ہے۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیات میں سے ہیں۔ اور امت کے لیے کیا حکم ہے کہ امت کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا افضل اور دونا ثواب ہے، اور بیٹھ کر پڑھنے میں بھی کوئی اعتراض نہیں، بس یہ ہے کہ اگر امت بیٹھ کر کے اگر نفل نماز پڑھے تو آدھا ثواب ملے گا۔ مسئلہ، بیٹھ کر نفل ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے۔ بیٹھ کر نماز ادا کرنے میں رکوع اس طرح کرنا چاہیے کہ پیشانی جھک کر گھٹنوں کے مقابل آ جائے، اور رکوع میں سرین یعنی چوتڑ اٹھانے کی حاجت نہیں۔ بیٹھ کر نماز پڑھنے میں رکوع کرتے وقت سرین اٹھانا مکروہ تنزیہی ہے۔ مسئلہ، حالت قیام میں دائیں بائیں جھومنا مکروہ تنزیہی ہے۔
مثلا اگر قیام پر قادر ہے مگر سجدہ نہیں کر سکتا، یا سجدہ تو کر سکتا ہے مگر سجدہ کرنے سے زخم بہتا ہے، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ بیٹھ کر اشارہ سے پڑھے، اور کھڑے ہو کر اشارے سے بھی پڑھ سکتا ہے۔ مسئلہ، اگر کوئی شخص اتنا کمزور ہے کہ مسجد میں جماعت کے لیے جانے کے بعد کھڑے ہو کر نماز نہ پڑھ سکے گا، اور اگر گھر میں پڑھے تو کھڑا ہو کر پڑھ سکتا ہے تو گھر میں پڑھے، اگر گھر میں جماعت میسر ہو تو بہتر ہے، ورنہ تنہا کھڑے ہو کر گھر میں ہی پڑھ لے۔ مسئلہ، جس شخص کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے سے پیشاب کا قطرہ ٹپکتا ہے لیکن بیٹھ کر نماز پڑھنے سے قطرہ نہیں آتا، تو اسے فرض ہے کہ بیٹھ کر پڑھے، بشرطے کہ قطرہ ٹپکنے کا عارضہ اور کسی طریقہ سے روک نہ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اگر مسائل سمجھنے میں دشواری ہو تو آپ اپنے قریب کے کسی سنی عالم دین سے رابطہ قائم کریں اور سمجھنے کی کوشش کریں، اور میرے جو مقتدی ہیں ان تمام مقتدیوں سے گزارش ہے کہ اگر آپ میرا اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں اور سمجھنے میں پریشانی دشواری ہو تو آپ ڈائریکٹ میرے پاس آئیں اور مجھ سے مسائل سمجھنے کی کوشش کریں۔ انشاءاللہ العزیز میں آپ کے لیے ہمیشہ خدمت کے لیے حاضر ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں کو شیئر کریں۔